بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جس نے اپنی پوری زندگی پولیس میں ایک جلاد کے طور پر گزاری۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والا لال مسیح شخص پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوا۔ لال مسیح اب تک 750 افراد کو پھانسی پہ لٹکا چکا ہے۔ ریٹائرڈ جلاد کے حیرت انگیز انکشاف کے مطابق جلاد پھانسی پانے والے قیدی کے پاؤں کیوں پکڑتا ہے؟ پھانسی پانے والے قیدی اکثر آخری پیغام کیا دیتے ہیں؟ جلاد کو پھانسی دینے کا معاوضہ کتنا ملتا ہے؟ پھانسی دینے سے پہلے جلاد مجرم کے کان میں کیا کہتا ہے؟ پھانسی کے بعد مجرم کتنی دیر تک لٹکا رہتا ہے؟ مجرم کی موت کی تصدیق کس طرح کی جاتی ہے؟ پھانسی صبح کے وقت کیوں دی جاتی ہے؟ لال مسیح ایک ریٹائرڈ جلاد ہے۔ اس نے اپنی 27 سالہ پولیس کی نوکری میں 750 لوگوں کو پھانسیاں دیں۔ لاہور میں 1955 کو پیدا ہونے والا لال مسیح معروف جلاد تارا مسیح کا سالہ ہے اور اپنے خاندانی جلاد ہونے پر آج بھی فخر کرتا ہے۔ تارا مسیح وہ جلاد ہے جس کے والد نے معروف حریت پسند باغی بھگت سنگھ کو پھانسی دی، اور خود تارا مسیح نے پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا، جس کا معاوضہ اس وقت کی حکومت نے 25 روپے ادا کیا۔ اپنے بہنوئی تارا مسیح کی وفات کے بعد لال مسیح 1984 میں بطور جلاد پولیس میں بھرتی ہوا۔ جلاد کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک شفاف شخصیت کا تصور ابھرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے یہ لوگ صرف سرکاری احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جس کی زندگی کا یہ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں وہ سزا کا حقدار تھا یا نہیں۔ انہیں صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہوتی ہے۔ لال مسیح کے مطابق پاکستان میں پھانسی کے وقت 4 لوگ مجرم کے پاس موجود ہوتے ہیں، جس میں کیس کا جج، ایس پی اور کچھ پولیس کے آدمیوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے۔ عموماً ایس پی پھانسی پانے والے سے ایک آخری خواہش پوچھتا ہے۔ زیادہ تر مجرم اپنے بچوں کو پیار پہنچانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ 1985 تک پھانسی کا یہ عمل مجرم کے لواحقین کو بھی لائیو دیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ 1985 تک پھانسی کا یہ عمل مجرم کے لواحقین کو لائیو دیکھنے کی اجازت تھی، تاہم سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے پہلی بار یہ آرڈر دیے کہ لواحقین کو اپنے پیاروں کی پھانسی کا سارا عمل دکھانے کی بجائے صرف ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کی جائے۔ لال مسیح کے مطابق جب مجرم کو پھانسی گھاٹ کے سامنے لایا جاتا ہے تو اسے ایک کالے رنگ کا ماسک پہنا دیا جاتا ہے، تاہم مجرم اس ماسک میں سے باہر کا دھندلا سا منظر دیکھ سکتا ہے۔ جب مجرم کو ماسک پہنایا جاتا ہے تو پھانسی سے گھاٹ پر گمبھیر خاموشی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ ایس پی صاحب بھی پھانسی کی اجازت محض ہاتھ ہلا کر دیتے ہیں۔ لال مسیح نے بتایا کہ مجرم کو پھانسی گھاٹ پر لانے کے بعد اس کی گردن میں رسی باندھنا بھی جلاد کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ یہ رسی اس انداز سے باندھی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت مجرم کا سر اس کی گرہ میں سے نکل نہ سکے۔ لال مسیح کسی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے کھینچنے لگتا ہے تو اس کے کان میں آہستہ سے کہتا ہے، مجھے تمہاری موت کی نہ کوئی خواہش ہے نہ سروکار، میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد وہ لیور کے سٹینڈ کے پاس چلا جاتا ہے اور ایس پی کی اجازت کا انتظار کرتا ہے۔ اجازت ملتے ہی لال مسیح لیور کھینچتا اور مجرم کے پیروں کے نیچے سے تختہ نکل جاتا ہے۔ مجرم کی گردن لکڑی کے فریم میں پھنس جاتی ہے اور اس کا جسم تقریباً 5 فٹ نیچے ہوا میں لٹکنے لگتا ہے۔ لال مسیح کے مطابق پھانسی پانے والے کے جسم کو 30 منٹ تک لٹکائے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لٹکے ہوئے جسم کے ہاتھ کالے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر مجرم کی موت کی تصدیق کرتا ہے، متعلقہ جج کاغذات پر سائن کرتا ہے اور لاش ورثہ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ لال مسیح نے بے شمار قاتلوں سے لے کر ٹاپ کے دہشت گردوں اور اشتہاریوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسیاں دیں، جن میں کئی پھانسیاں اس نے سرِ عام دیں۔ لال مسیح کی تنخواہ 450 روپے تھی، تاہم اسے پورا پاکستان گھومنے کا موقع ملا، کیونکہ عموماً مجرم کے علاقے کے قریبی جیل میں ہی پھانسی دی جاتی ہے، اس لیے جہاں جہاں پھانسیاں ہوتی تھیں لال مسیح کو طلب کر لیا جاتا تھا۔ لال مسیح کا کہنا ہے اس نے اپنے جلادی دور میں ڈاکٹر، بینکار، دیگر پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی تختہ دار پر لٹکایا۔ اس نے بتایا کہ سرِ عام پھانسیاں عام طور پر جنوبی پنجاب میں دی جاتی رہیں، جس میں مظفر گڑھ، میاں والی، ملتان شامل ہیں۔
اس کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک موٹے مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچا تو رسی ہی ٹوٹ گئی۔ تاہم ایسی صورت میں پھر یہ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ادھ مرے ہوئے مجرم کو دوبارہ پھانسی گھاٹ پر لے کر آئے۔ لال مسیح کے مطابق کم وزن والے مجرم اکثر رسی کے ساتھ لہراتے رہتے تھے لیکن ان کی جان نہیں نکلتی تھی، لہذا ان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے اسے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نیچے جائے اور مجرم کے پاؤں پکڑ کر خود بھی لٹک جائے۔ یوں 110 کلو گرام کا لال مسیح جب دبلے پتلے مجرم کے پیر پکڑ کر لٹکتا تھا تو واقعی مجرم کی تکلیف دفع ہو جاتی تھی۔ جلاد کے پاس پھانسی دینے والے شخص کے لیے آدھا منٹ سے بھی کم وقت ہوتا ہے۔ اس میں وہ قیدی کے سر پر ماسک چڑھاتا ہے اور اس کے بعد گلے میں رسی ڈال کر لیور کھینچنا شامل ہے۔ ایک پھانسی پانے والے مجرم کے لیے ضروری ہے اسے 25 منٹ تک لٹکایا جائے، لیکن جلاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی جان کب نکلی۔ کہا جاتا ہے کہ پھانسی پانے والے مجرم کے مرنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ پھانسی صبح صادق کے وقت پو پھوٹنے سے قبل دی جاتی ہے۔ پھانسی دینے کے بعد رسا جھول رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی رسا ساکن ہوتا ہے، جلاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ قیدی کی جان نکل چکی ہے۔ پھانسی کے بعد ڈاکٹر تصدیق کرتا ہے اور سب سے پہلے قیدی کے ٹخنے پر زور لگاتا ہے، پھر اس کے بعد نیچے اتار کر تسلی سے اس کا چیک اپ کرتا ہے کہ کہیں جان باقی تو نہیں رہی، مگر جلاد اپنے تجربے کی بنیاد پر دیکھ لیتا ہے کہ قیدی کی جان کس وقت نکلی۔ بعض قیدیوں کی جان جلدی نکل جاتی ہے، بعض کی بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ جلاد کا کہنا تھا کہ پھانسی کے رسے کے ساتھ ایک فالتو رسہ بھی لٹکایا جاتا ہے، کیونکہ جج اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت تک لٹکاؤ جب تک جان نہ نکلے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسہ ٹوٹنے پر قیدی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رسہ چاہے 4 بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، جان ضرور نکالی جاتی ہے۔ ویسے تو رسہ ٹوٹتا ہی نہیں اور ویسے بھی ناممکن ہے، کیونکہ یہ وہ رسہ ہوتا ہے جس سے 10 ویلر ٹرک کھینچا جاتا ہے۔ لال مسیح بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک ہی وقت میں 5 آدمیوں کو ایک ساتھ پھانسی دی۔ اس نے زندگی میں سب سے کم عمر پھانسی ایک لڑکے کو دی جس کی عمر 16 یا 17 سال تھی، اور وہ اپنی منگیتر کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا، اور سب سے زیادہ عمر کی پھانسی تقریباً 55 سالہ شخص کو دی جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ لال مسیح کو ایک دفعہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنے ایک رشتہ دار کو بھی پھانسی دینا پڑی۔ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے، پھانسی علل صبح ہی کیوں دی جاتی ہے؟ مختصر جواب یہ ہے، پھانسی کے لیے صبح کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت انسان کے جسم کے اعضاء سکون میں ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف کم ہوتی ہے، جبکہ اس کی نسبت دن میں اعضاء سخت ہوتے ہیں اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ مجرم کے حمایتوں کی طرف سے غم و غصہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ صبح کے وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے صبح کے وقت کو پھانسی دینے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ انگریزوں کی دی گئی اکثر پھانسیوں پر عوام کے رد عمل اور شدید احتجاج کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ایسا وقت مقرر کیا گیا جس وقت عوام محو خواب ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔